اسلام آباد کا سیکٹر I-10-2 سال 2007 اکتوبر کا مہینہ، اور ان دنوں میں نارویجین نژاد ایک پاکستانی فیملی جس کا اصل میں تعلق کھاریاں سے تھا، گجرات کا علاقہ ہے کھاریاں، لیکن وہ کافی عرصے پہلے ناروے شفٹ ہو گئے تھے اور وہ I-10-2 میں چھٹیاں گزارنے غالباً ان کے فیملی کے کوئی رشتہ دار تھے، کیا تھے، یا پھر انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا وہ گھر، مجھے کلیئر نہیں ہے۔ بہرحال اسلام آباد کے سیکٹر I-10-2 میں وہ لوگ آئے ناروے سے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصہ یہاں پہ ٹائم گزار کے اپنے آبائی گھر جو ان کا کھاریہ میں تھا وہاں وزٹ کر کے پھر انہوں نے حج پہ جانا تھا۔ سال 2007 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نومبر کے مہینے میں حج ہوا تھا، اکتوبر کے مہینے میں لوگ پاکستان آ چکے تھے۔ اچھا، شاہد عظیم اس شخص کا نام تھا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر پہنچا تھا، اور شاہد کے بارے میں جب بعد میں یہ واردات ہو چکی جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ پڑوسیوں نے بتایا تھا کہ اس کی ویسی سسپیشس ایکٹیویٹیز تھیں، اور یہ بچوں کو جس طرح دیکھتا تھا یا جس طرح اس کی ایکٹیویٹیز تھیں تو لوگوں کو ویسے اس کے کردار پر شک تھا۔ ایک دن ایسا تھا جس دن شاہد اکیلا تھا اور گھر پہ وہ باہر نکلا، اور شاہد نے گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچی کو چنا۔ 7 سالہ یہ بچی تھی، اور شاہد جس گھر میں رہ رہا تھا بالکل دیوار جس گھر سے لگی تھی اس گھرانے کی یہ بچی تھی۔ اس بچی کو وہ ظاہر بچی جانتی ہوگی، بہلا پھسلا کے اس 7 سالہ معصوم بچی کو وہ گھر کے اندر لے گیا اور اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ بچی چادر اوڑھے ہوئے تھی، اور جس چادر جو بچی وہ چادر اوڑھی تھی، زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد جب اس بچی کی حالت غیر ہو گئی تو اس بچی کا اسی چادر سے گلا دبا کر اس نے قتل کر دیا۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، شاہد عظیم شادی شدہ بھی ہے، وہ بھلے اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر پاکستان آیا ہوا تھا، لیکن اس کی بیوی اور 2 بچے، جس میں ایک بیٹی اس کی غالباً اسی ایج کی ہوگی جس بچی کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، وہ ناروے میں ہی تھے۔ اس بدفعلی کے بعد جب اس بچی کی حالت خیر ہوئی، اس بچی کا گلا گھونٹ کے اس نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش دوسرے ایک اور گھر کی چھت پر وہ ڈال کر وہ کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں میں ہی وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا اپنی والدہ کے ساتھ۔ یہ چیز رپورٹ ہوئی، جس فیملی کی وہ بچی تھی ظاہر بات ہے اس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی، اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ سارے ثبوت اور شواہد شاہد عظیم کے خلاف تھے۔ اور جب نومبر میں پہلی فلائٹ لینڈ کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، پہلی جو فلائٹ، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پورا جو حج آپریشن چلتا ہے، حج آپریشن کی جو پاکستان کی پہلی فلائٹ اسلام آباد میں لینڈ کی، تو اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پر پولیس پہلے ہی اس مانسٹر کے استقبال کے لیے موجود تھی، اور جیسے ہی لینڈ کیا اس کو پکڑ کر لے کر گئے۔ پولیس کو اعترافی بیان میں اس نے بات بتائی کہ اس نے ہی اس بچی کو قتل کیا اور بدفعلی بھی کی۔ پھر پولیس نے اس بچی کے جو جوتے تھے اور جس چادر سے اس شخص نے گلا گھونٹا تھا وہ بھی برآمد کی۔ اچھا، بیچ میں ایک چیز بتانا بھول گیا، اس بچی کی لاش جس گھر کی چھت سے برآمد ہوئی تھی وہ ان کے پڑوس میں ہی تھا، لیکن نہ وہ اس کا گھر تھا، نہ وہ اس کا، نہ وہ گھر تھا جس میں وہ بچی رہتی تھی۔ وہ تیسرے گھر کی چھت پہ اس نے اس بچی کی لاش پھینک دی تھی۔ اچھا، اس دوران میں آپ کو بتا دوں ڈپلومیٹک اسسٹنس نارویجین حکومت کی جانب سے دی گئی اس کو، کیونکہ نارویجین شہری تھا، اور کیونکہ پاک کو پتہ ہے پولیس کے نظام پہ تو پاکستانی شہریوں کو بھروسہ نہیں ہے، تو اس نے وہاں سے وہ اسسٹنس حاصل کی اور اس کو اسسٹنس ملی، اور جب اس کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اس دوران ہی اس نے اپنا بیان بدل لیا تھا کہ میں نے جو بیان دیا تھا وہ تو پولیس کے دباؤ میں دیا تھا، میرا تو اس جرم میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال طویل ہیئرنگز چلیں، طویل سارا یہ کارروائی ہوتی رہی، لیکن شواہد کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر اس مانسٹر کو نومبر 2018 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد سے سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو مینٹین رکھا تھا، اس کو برقرار رکھا تھا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پلی گئی تھی، اس دوران اس کو ڈپلومیٹک اسسٹنس ملتی رہی، اور مسلسل یہ لوگ کوشش کرتے رہے۔ اچھا، اس کی فیملی کی ایک کوشش تھی، اسپیشلی اس کی ماں کی طرف سے کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے یہ کیس ناروے منتقل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ناروے میں کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت یعنی کہ پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی، وہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے انسانی بنیادوں پر، تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے اس کیس کو ناروے منتقل کیا جائے، لیکن اتنی شدید نوعیت کا ایک کیس تھا اور خبروں میں اتنا زیادہ آیا، جب بھی میں آپ سے آج شیئر بھی کر رہا ہوں اس وقت اتنی زیادہ ایک خبر اٹھی تھی، اور اس کے بعد تواتر سے ایسے واقعات جب ہوتے ہیں اور ایسی چیز کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو چیزوں کو کم ہونا چاہیے، لیکن افسوسناک عنصر یہ ہے کہ یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال 2018 میں جب اس کو سزائے موت سنا دی گئی، کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا،
अच्छा, नॉर्वेजियन हुकूमत मुसलसल कोशिश करती रही क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से जब फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। तो बहरहाल 2018 में जब ये सज़ा सुनाई गई उसके बाद मुसलसल इसकी फैमिली की तरफ से कोशिशें जारी रहेंगी किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसको रिलीफ मिल जाए। और ये जो मैं आपसे आज कहानी शेयर कर रहा हूँ इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ कि साल 2025 अप्रैल साल 2025 यानी कि इसी साल के अप्रैल के महीने में इस मॉन्स्टर की सज़ाए मौत को उम्र कैद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तब्दील कर दिया गया। मैं अदालत पर उंगली नहीं उठा रहा, मेरा ये पूरी इतनी लंबी तमहीद बांधने का और इतने पुराने किस्से को आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि बज़ाहिर कोई किसी भी मुल्क में कहीं भी रहता है, अगर वो मजहबी रसूमात या मजहबी तालीमात को प्रैक्टिस करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें अपने बच्चे बच्चियों के बारे में। क्योंकि आप देख रहे हैं रिसेंटली इस चीज़ के बारे में बहुत चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि बच्चे बच्चियाँ ही नहीं, बच्चे भी अब तो जिनसी इस्तेसाल या जिनसी ज़्यादती के केसेस इनके साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो बज़ाहिर कोई शरीफ़ुन नफ्स दीनदार किस्म का शख्स हो तो उस पर अंधा एतमाद कर लेना माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारा जो सोशल फैब्रिक या सोशल स्ट्रक्चर है, जो ये मोहल्ला सिस्टम है ना, ये एक ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं होता। इस पे जो सर्वेलेंस हो सकती है ना, वो अगर ख़ानदान के बाद दूसरी फायरवॉल हो सकती है तो वो मोहल्ला सिस्टम की हो सकती है। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखना जो कैमोफ्लाज्ड, अच्छा ऐसे जो मुजरिम होते हैं ना ख़ुद को कैमोफ्लाज्ड रखते हैं, बज़ाहिर जी बड़े आपको शरीफ से दिखेंगे। वो शख्स हज की नीयत से पाकिस्तान आया था और उसने एक 7 साल बच्ची के साथ क्या दरिंदगी की। तो किसी भी किस्म का इखलाकी या मजहबी मयार किसी की गारंटी नहीं ले लेता। अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। हमारे यहाँ जो मोहल्लों में बच्चों को छोड़ देते हैं, मैं तो देखता हूँ 2 से 3 किलोमीटर अगर दूर मदरसा है, स्कूल है, तो बच्चे अकेले घर आ रहे होते हैं, बच्चियाँ अकेली घर आ रही होती हैं। ये बच्चे गलियों में अकेले, माँ बाप स्पेशली माँ की निगरानी में तो खेलें कम से कम, अगर बाप रोज़गार के लिए घर से बाहर है। तो मैंने ये देखा है कि इन केसेस के बढ़ने के बावजूद लोगों में आगाही की कमी है, हसासियत की कमी है, या लोगों पर दीगर ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि वो बच्चों की ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल हाथ उठा लेते हैं और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं।